بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ پچھلی دو نشستوں کے اندر آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بات کی گئی، جن کے اندر سب سے پہلا موضوع رفع یدین اور دوسرا موضوع مرزا قادیانی اور اس کی حقیقت پر تھا، اور آج تیسرا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کو اصال ثواب کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ اشکالات، اس کی حقیقت اور اس پر جو اعتراضات ہیں ان کا تشفی بخش جواب لینے کے لیے ہم نے آج پھر امام المناظرین کے پوتے حضرت علامہ مولانا محمد حذیفہ اشرف صاحب کو پھر تکلیف دی اور آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ سے چند ایک اشکالات کا ذکر کریں گے اور اس کے جوابات لیں گے۔ ہمارے ساتھ نشست میں موجود ہیں جناب حذیفہ اشرف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ محترم، آپ یہ بتائیں کہ یہ ایصال ثواب، اس کا مفروضہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے بارے میں عوام الناس کو تھوڑا سا اس کے اوپر تعلیم فرمائیں تاکہ عوام اس کے اصل فلسفے کو سمجھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز عام لوگوں تک، عوام الناس تک اور نوجوان نسل تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ قسمت یہ ہے کہ ایصال ثواب جیسے معاملے کو بھی متنازع بنا دیا گیا، حالانکہ یہ روز روشن کی طرح عیاں معاملہ تھا، اس پر تو کچھ اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ایک نظریہ تو یہ ہے جو اہل سنت اہل اسلام کہ ہم کسی نیکی کو اگر کسی اپنے بھائی خواہ زندہ ہو یا مردہ اس کے لیے کسی بھی وقت تحفہ تن نذرانہ تن پیش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچاتا ہے۔ ایک تو نظریہ یہ۔ بالکل۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جو اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات اور چند یوٹیوبرز کا وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، جو بندہ کسی ثواب کو کسی تک پہنچائے گا، اگر کھانا کھلا کر اس نے اس کا ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو کر دیا تو یہ خنزیر سے بڑھ کر حرام۔ آج کا تو یہ لفظ نہیں بولے جاتے، پرانے وقتوں میں اعلان کہا جاتا تھا یہ ختم کی چیزیں، یہ کلوں کی چیزیں خنزیر سے بڑھ کر حرام ہیں، یہ تقریریں کی جاتی تھیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری مؤثر تبلیغ کی وجہ سے، اہل سنت کی بار بار دلائل دینے کی وجہ سے یہ زبان ان کی بند ہوگی، لیکن بعض نہیں ہے، ابھی بھی حرام کا فتویٰ تو عام دیتے ہیں، دین میں نیا کام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب حلال ہے، تو اس کے اوپر کیا بزرگان دین یا حنفی علماء ان کے علاوہ قرآن و حدیث کے تناظر میں آپ کے پاس اس کے اوپر مٹیریل موجود ہے، یا صرف آپ کے پاس وہی باتیں جو آپ پر کہی جاتی ہیں کہ جناب ان کو بابوں کے علاوہ، ان کو جناب اپنے بزرگوں کے علاوہ، یا ان کو احناف کے جو بزرگان ہیں ان کے اقوال کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ تو اگر آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی مواد ہے تو وہ عوام الناس کے سامنے رکھیے، تاکہ ہمارے پاس جو یہ اشکالات آتے ہیں اور یہ پوچھا جاتا ہے بار بار، ہمارے اہل سنت بھائیوں کو یہ بار بار ٹیز کیا جاتا ہے اور ان کو اس بات پر چڑھایا جاتا ہے کہ جناب تہاڈے کول تو بابیوں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، تو اور یہ اس الزام کا خاص طور پر جواب دیجیے گا۔ بالکل، جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جائے گا، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون اپنی زبان پر ہے اور کس کا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، کون صرف اپنے بزرگوں کی باتوں کو چھپانے میں لگا ہوا ہے اور کون پھر قرآن و سنت کے دلائل کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حلال اور حرام طے کون کرے گا؟ کیا آج کل کے لوگ حلال اور حرام طے کریں گے؟ کیا لوگ مل کر ان کے بزرگ یا ہمارے بزرگ حلال اور حرام طے کریں گے؟ حلال اور حرام طے کرے گا یا اللہ رب العزت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بالکل اسی طرح۔ آئیے قرآن سنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل فرما دیجئے محبوب پیارے، لا اجد فیما اوحی الی محرما، جو کچھ مجھ پر وحی کیا گیا میں اس میں حرام نہیں پاتا، علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتہ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دما مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، ولحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس، کیونکہ یہ پلیت ہے، او فسقا اہل لغیر اللہ، اور ایسی چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ چیزیں ہیں حرام۔ اب اللہ تعالیٰ نے حرام کی لسٹ بتا دی۔ اب حرام وہ چیز ہوگا جس کو اللہ حرام کہے گا، بالکل کسی کے کہنے سے کوئی حرام نہیں ہوگا، جتنا مرضی زور لگا لیں حرام نہیں ہوگا۔ حرام وہی ہوگا جس کو اللہ حرام کہے، حرام وہی ہوگا جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام کہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے لسٹ بھی بتا دی کیا کیا حرام ہے۔ بتائیے، کیا ایصال ثواب مردار کھانے؟
یہ بہتا ہوا خون ہے؟ نہیں. یہ خنزیر کا گوشت ہے؟ نہیں. کیا ایصال ثواب کا کھانا یا 11ویں کا کھانا یا کسی ختم کا کھانا یہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے؟ نہیں. اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے. مالک فرماتا ہے یہ حلال ہے. اب کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، کسی کے زور لگانے سے حرام نہیں ہوتا. جب میرے اللہ اجازت دے وہ چیز حلال ہے، حلال ہے. یہ ہے ایک آیت. ابھی آگے بھی سنتے جائیے. سورۃ انعام آیت نمبر 145 آپ کے سامنے تلاوت کی. لوگوں نے یوں کیا. دیکھیں یہ سنت کس کی ہے؟ اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنا. مشرکین نے اپنی طرف سے حلال بھی کیا، حرام بھی کیا. جس کا جی چاہا یہ جانور حلال ہے اور جس چیز کے بارے میں کیا اس کا کہا یہ حرام ہے. مالک فرماتا ہے قل فرما دیجئے حلم شہداءکم الذین یشہدون، لاؤ کوئی گواہ جو یہ گواہی دے ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. اور جب اللہ حرام نہیں کرتا وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے. میں پوچھتا ہوں ایصال ثواب کا کھانا اللہ تعالیٰ نے اگر حرام کیا ہے، کوئی ایک گواہ لایا جائے جو یہ کہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں بتایا جائے کہ اللہ رسول نے اس کو حرام کیا ہے. جب اللہ رسول نے اس کو حرام نہیں کیا تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا، جو جی میں آیا حلال کر لیا اور جو جی میں آیا اس کو حرام قرار دے دیا. ابھی یہاں نہیں بات رکی. یہ آیت تھی سورۃ انعام آیت نمبر 150 کی. اس سے آگے بھی چلتے 5 آیتیں انشاءاللہ تلاوت کروں گا. تیسری یہ ہے قل فرما دیجئے سورۃ اعراف آیت نمبر 32 فرما دیجئے من حرم زینت اللہ، اور بتاؤ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا؟ کس نے اللہ کے حلال کو حرام کیا؟ کس نے یہ کہا کہ اللہ نے جو حلال کیا اس کو حرام کرو اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کرو؟ یہ اختیار تمہارا ہے کہ اللہ کا ہے؟ یہ تمہارا یا اس کا جس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے، یعنی نبی علیہ السلام. یہ اختیار کس کا ہے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح سند کے ساتھ. امام حاکم کہتے ہیں صحیح ہے، امام ذہبی کہتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے. سنتے جائیے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ حلال فرمائے. الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ حرام فرمائے. حلال وہ جس کو اللہ حلال فرمائے، حرام وہ جس کو اللہ حرام فرمائے. ما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، مفہوم حدیث یہ ہے جس پر اللہ رسول کی خاموشی ہو گئی وہ تم سب کے لیے جائز قرار دے دیا گیا. اب بتائیں ایصال ثواب کا کھانا کیا اللہ نے اس کو حرام کیا؟ نہیں. کیا اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا؟ نہیں. جب اللہ رسول اس کو حرام نہیں کرتے تو اللہ کی قسم یہ جائز ہے، یہ حلال ہے. بلکہ جو لوگ اس کو حرام کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے قل ہلم شہداء، لاؤ اپنے گواہ کس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہیں پر بات نہیں رکتی، آگے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان سن لیں. فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے پوری زمین بنائی، جو کچھ اس میں تمہارے لیے بنایا. اب یہ کھانا جس پر ایصال ثواب کیا ہمارے لیے ہے کہ نہیں؟ ہمارے لیے. اللہ نے روکا اس سے؟ جب اللہ نہیں روکتا، جب اللہ تعالیٰ اجازت فرماتا ہے جس سے میں نے روک دیا اس سے رک جاؤ، باقی ہر چیز تمہاری ہے، تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ ہم کیوں رکیں کسی کے کہنے پہ؟ ہمیں دعا کہا جاتا ہے جناب کہ تم بزرگوں کے اقوال پڑھتے ہو، تم اللہ کے قرآن کے آگے اپنے اکابر کو رکھ رہے ہو، بتاؤ کیوں حرام ہے؟ اگلی آیت بھی سنتے جائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، حلال بھی ہو طیب بھی ہو. جب اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کھاؤ اور پیو، اب کسی کے کہنے سے حرام نہیں ہوتا. اب کسی کے کہنے سے ہم کیوں رکیں؟ جب اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ کا رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے ہیں، تو کسی کے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، ان لوگوں کو آیت کیوں نہیں یاد آتی؟ فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. تو جو اللہ کے حلال کو حرام کہے، اللہ کے حرام کو حلال کہے، وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے کہ نہیں؟ فرما رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑا ظالم یہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جس کی اجازت اللہ رسول نے اس پر حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. جی تو علامہ صاحب آپ نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اس چیز کو واضح فرما دیا. جی تو سامعین آپ کے سامنے علامہ صاحب نے 5 آیات مبارکہ پڑھی ہیں، جن آیات میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جو حرام ہے اس کو بھی اللہ اور اس کا رسول حرام فرمائے گا،
اور جو حلال ہے اس کو بھی اللہ اور اس کا رسول حلال فرمائے گا. تو اب ان سے اگلا سوال علامہ صاحب آپ سے یہ ہے، چلے یہ تو ٹھیک ہو گیا، یہ حرام نہیں، تو کیا اس کا ثواب پھر مردے کو پہنچتا ہے؟ کیا مردے کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا اس کے بارے میں قرآن و سنت ہماری کو رہنمائی فرماتے ہیں؟ جی اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد؟ جی یہ بات تو کلیئر کر دی کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ بالکل حرام نہیں. جی اب یہ ہے کہ اس کا مردے کو کیا ثواب پہنچے، یہ بھی اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروایا. اللہ کا قرآن سب سے بڑا حاکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ حشر پارہ 28 آیت نمبر 10، کچھ مومنوں کی اللہ تحسین فرماتا ہے، کچھ مومنوں کی اللہ تعالیٰ بڑی تعریف فرماتا ہے. وہ کون ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اور وہ مومن جو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور یا اللہ جو ایمان والے گزر گئے ہیں ہمارے دل میں ان کے بارے میں کجی نہ لانا. ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے رب تو رؤوف بھی ہے رحیم بھی. اگر ہمارے کسی عمل سے مردے کو فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی کبھی تحسین نہ فرماتا جن کے عمل سے بعد والوں کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، جن کے عمل سے بعد والوں کی مغفرت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ترغیب کیوں دے رہے؟ تاکہ لوگ مانگیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو. اب لوگوں جن مومنین کی اللہ تحسین فرماتا ہے ان کا عمل تو لفظ تو نہیں نا. اب اس سے بھی آگے چلیں، یا بھی بات نہیں بنی. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر رسول، ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے بارے میں بھی موجود ہے سورۃ نوح پارہ 29 آیت نمبر 28. مالک فرماتا ہے رب اغفر لی، حضرت نوح نے عرض کی یا اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. یا اللہ جو میرے ویڑے چیک کر ہی آ جائے، میرے مالک ہر مومن کی بھی مغفرت فرما، ہر مومن مرد اور عورت دونوں کی مغفرت فرما. اگر ہمارے عمل سے کچھ فائدہ نہ ہوتا، مردے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا، نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نقل نہ فرماتا، نوح علیہ السلام دعا نہ مانگتے مومنین کے بارے میں، اور ہمیں اس دعا مانگنے سے کبھی فائدہ نہ ہوتا. پتہ چلا مردوں کے لیے یا مومنین کے لیے دعا مانگنا باعث اجر و ثواب ہے. یعنی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو بطور اسوہ حسنہ پیش کیا گیا کہ پیغمبر کا یہ اسوہ رہا. یہیں پر بات نہیں رکی، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جناب اس وقت پوری دنیا کے امام ہے، یہودی عیسائی مسلمان انہی کی اولاد میں سے بنتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے، بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے. ان کی دعا بھی یاد رکھیں. پارہ 13 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ ہر مومن کی مغفرت فرما قیامت کے دن. اگر ہماری دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی دعا نہ مانگتے. ان کی دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے آج تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ثواب دے گا، جس کے لیے دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گا. ابھی یہاں نہیں بات ہوئی، یہ ہے انسانوں کی بات. کچھ ہے فرشتوں کی بات. سورۃ شورا آیت نمبر 5، والملائکہ فرشتے یسبحون بحمد ربہم، جن کا کام ہے ہر وقت دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. یا اللہ جو کچھ تیرا بندہ زمین میں ہے، زندہ ہو مردہ ہو، مالک اس کی مغفرت فرما. ہمارا یہ جمع ہو کر ایصال ثواب کی محافل میں مردوں کے لیے دعا کرنا یا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت. یہیں پر بات نہیں رکتی، ایک اور آیت بھی سنتے جائیے. ایک ہے فرشتے، ایک ہے وہ فرشتے جس نے اس کے عرش کو تھاما. اللہ ان کی دعا بھی فرمایا الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھاما.
یہ لوگ دعا کو بے فائدہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کر مرنے والے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، حالانکہ جن لوگوں نے، جن فرشتوں نے اللہ کا عرش تھاما ہے، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور ان کے ارد گرد جو ہے نا، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہر ایمان والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان فرشتوں کی سنت پر عمل کر کے یہ دعا مانگے تو مقرب، ہم دعا مانگے تو ہم کیوں دوزخی، یہ دعا مانگے تو یہ مقرب، ہم مانگے تو ہم کیوں بدعتی۔ اگر اللہ کے فرشتے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، اللہ کے فرشتے کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، یعنی اللہ چاہتا ہے تم دعائیں مانگو، اللہ چاہتا ہے۔ اب ہم اللہ کی رضا کے مطابق اگر کریں تو ان لوگوں کو اعتراض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کر قبول نہیں فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بندے کے کام سے مردے کو یا بندے کے بھائی کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ یہیں پر بات نہیں ختم ہوتی، آگے چلیے۔ جنازہ، جنازہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ بندے کی کمائی، بالکل ایسا ہی، بندے کا کام، بندے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مردے کو ہوتا ہے کہ مردے کو ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے جنازے میں 100 بندہ مسلمان شریک ہوا، مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کی کمائی تھی؟ باہر والوں کی۔ فائدہ کس کو ہوا؟ اندر والے کو۔ سرکار کے دل میں آیا پتہ نہیں کسی کے جنازے میں 100 بندہ بھی ہو کہ نہ ہو، فرمایا جاؤ مسلمانوں، جس کے جنازے میں 40 بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہیں پر نہیں رکی، پھر سرکار کے دل میں آیا ہوگا میرے کئی امتی کے جنازے میں 40 بندے بھی تو نہیں نہ ہوں گے، لجپال آقا کریم آقا، فرمایا 3 صفحے بنا لینا، چاہے چھوٹی چھوٹی 3 صفحے بنا کر مومن مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ اب کس کی کمائی تھی؟ زندہ لوگوں کی۔ فائدہ کس کو؟ مردے کو۔ یہ جو کہتے ہیں زندہ لوگوں کو کام، مردے کو فائدہ نہیں دیتا، ان کو سوچنا چاہیے۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادتیں ہیں 3 قسم کی: مالی، جس میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے; بدنی، جس میں انسان کا بدن زور لگاتا ہے; مرکب، پیسہ بھی خرچ ہوگا بدن بھی زور لگائے گا، جس طرح حج۔ بدنی، جس میں انسان زور لگاتا ہے، نماز، روزہ۔ مالی، جس میں مال خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ۔ تینوں قسم کی عبادتیں اگر بندہ کرے اور اس کا ثواب اپنے مسلمان بھائی کو نذرانتاً پیش کرے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ کمائی زندہ کی ہوگی، فائدہ مردہ کو ہوگا۔ اب اس کی مثالیں سنتے چلیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، 2 قبریں دیکھی، سرکار رک گئے، پتہ نہیں کب کی تھی قبریں۔ جب سرکار رکے، صحابہ بھی اترے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ٹہنیاں لے کے آؤ۔ ٹہنی لائی گئی، اس کو درمیان سے چیرا سرکار نے، ایک پر رکھ دی، دوسرے پر رکھ دی، اور فرمایا ان کا عذاب ٹل گیا۔ فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کی وجہ یہ تھی کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا، اس لیے ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ میں مصطفیٰ نے ٹہنی رکھی، میں مصطفیٰ کے ٹہنی رکھنے کی وجہ کے ساتھ ان دونوں کا عذاب ٹل گیا۔ میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، پہلے تو دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کمائی مردہ کو فائدہ نہیں دیتی، ان سے پوچھیں یہ کمائی کس کی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ فائدہ کس کو ہوا؟ مردوں کو، قبر والوں کو۔ اگر اس وقت فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تب فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ میرا مالک آج بھی قادر ہے ہماری کمائی سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچائے۔ صحیح، اگر تب پہنچ سکتا ہے تو آج بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث سے 2-3 باتیں کروں۔ دیکھیں، قبر اچھی بھلی چوڑی، اندر تھے مردے، پتہ نہیں کب کے، کس زمانے کے، کتنی گہری تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک قبر کو چیر کر اندر تک دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ دیوار تو ہے 9 انچ 13 انچ اتنی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار تو دیوار، اتنی قبر کی گہرائی میں بھی دیکھ کے بتا رہے ہیں ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھو کسی کو جیل میں
بتا سکتے ہو صرف دیکھنے سے اس کو سزا کیوں ملی؟ نہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور وجہ بھی بتا دی. سرکار نے فرمایا ان دونوں کو عذاب تو ہو رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے، ایک یہ کرتا تھا دوسرا یہ کرتا تھا. اچھا یہاں پر کچھ بندے کہتے ہیں یوٹیوبرز بڑا زور لگا کر کہتے ہیں یہ اہل سنت مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تو تھا ہی، بلکہ سرکار کی آنکھ میں بھی مشاہدہ تھا، غیب کو دیکھ لیتے تھے. میں پوچھتا ہوں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری کی حدیث شریف ہے، حدیث بالکل صحیح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے نیچے بندوں کو دیکھا کہ نہیں؟ اور اس نے گناہ کب کیا تھا؟ زندگی میں پتہ نہیں کب، کتنے سال پہلے. سرکار نے وجہ بھی دیکھ لی، سرکار نے وجہ بھی دیکھ لی، عذاب بھی دیکھ لیا اور ان کا حل بھی بتا دیا. اگر اللہ تعالیٰ سرکار کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ سرکار قبر میں دیکھیں، عذاب کی وجہ بھی بتا دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے روضہ رسول میں لیٹے مصطفیٰ ہم پر دیکھیں اور نظر کرم فرما دیں. وہاں صرف چھڑی رکھی تھی اور یہاں سرکار نظر کرم فرمائے اور ہماری دین و دنیا سے عذاب کو دور فرما دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا پھر ایک اور بات یہاں پر کہتے ہیں، سرکار کے ہاتھوں سے لگی چھڑی رکھی قبروں پر، قبر کا عذاب ٹلا، اور جو صحابہ سرکار کی کسی چھڑی سے نہیں سرکار کے سینے سے لگے ہو اللہ تعالیٰ ان کی کیوں مغفرت نہیں فرمائے گا؟ یہ صحابہ کے خلاف بولتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے جن کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی، چھڑی کی ہو وہ عذاب دور کر دیتی ہے، اور جن کی نسبت رسول اللہ کی طرف صحابہ کی ہو جائے ان پر کتنی رحمت اور کرم ہوگا. اچھا صرف یہی نہیں، یہ تھی ایک بدنی عبادت کی مثال، اس میں مزید بھی کافی ہیں. ایک اور سنتے جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا، جنازہ مسند امام احمد سے پڑھ رہا ہوں، مشکاۃ شریف حدیث نمبر 135. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا صحابی کو، اور صحابی کی قبر پر گئے. قبر پر جا کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ تسبیحات پڑھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے تسبیحات کیوں پڑھی؟ فرمایا قبر تنگ ہو رہی، قبر میں عذاب تھا، مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے تسبیحیں پڑھی، میری تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا. حدیث بالکل صحیح ہے. اب سوچئے یہاں پر ایک پہلے بات کرتا چلوں، یہ کمائی کس کی تھی؟ نبی علیہ السلام زندہ جو سرکار باہر پر موجود تھے. فائدہ کس کو ہوا؟ مردے کو. اب وہ لوگ آج سرکار کی سنت پر عمل کریں، کچھ تسبیحات مرنے والے کے لیے پڑھیں، تو کیا ان کو فائدہ نہ ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور سرکار نے یہاں بھی دیکھ لیا قبر میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. اب اس سے آگے چلیے، صحابی پر کچھ مشکل وقت آیا، سرکار سے دیکھا گیا نہیں، اور صحابہ پر مشکل وقت آئے سرکار نہیں دیکھتے، سرکار فوری ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے مالک ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو کشادہ فرما دے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج لوگ صحابہ کی غلطیاں گنوانے پہ چلے ہیں، جی فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا، فلاں سے یہ ہوا، سرکار سے اس صحابی کی قبر میں نہیں یہ دیکھا گیا، تو ان کے بارے میں سرکار کیسے دیکھیں گے جن کے پر یہ تان دیتے ہیں کوئی کسی پر کوئی کسی پر. آج کل کچھ لوگ صرف چند روپے اور پبلسٹی کی خاطر کمروں میں بیٹھ کر اپنے لوگوں میں بیٹھ کر صحابہ پر تان کرتے ہیں. صحابہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پر تنگی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر کچھ لوگ صرف اپنے ویڈیو چڑھانے کے لیے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان سے داد لینے کے لیے کمروں میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی جرت نہیں ہوتی، وہ کمروں میں بیٹھ کر صحابہ پر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے، مغفرت کی دعا کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ان کی مغفرت ہو گئی. تو آج لوگ صحابہ پر تان کرتے ہیں، اللہ ہی ان کی ہدایت کرے. یہاں پر ایک اور بات ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 3660، اور بھی کتابوں میں مشکاۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے جنت میں اچانک درجے بلند ہو گئے. اس نے پوچھا یا رب میں نے تو اب کوئی عمل نہیں کیا، میری کیسے جناب یہ درجے بلند ہوئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جواب ارشاد فرماتا ہے
تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو، تیرے درجوں کو نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ اٹھتے دیکھے تیرے درجوں کو بلند فرما دیا۔ اگر ان کی دعا اثر رکھتی ہے، آج ہم دعا کریں گے تو اثر کیوں نہیں رکھے گی؟ اللہ تعالیٰ دعا کا دشمن نہ بنائے، اللہ تعالیٰ دعا سے محبت کرنے والا بنائے۔ بڑا کہنے کا دل کرتا ہے، جے میں ویکھاں اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، یا قسم سے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رب دے فضلاں ولے پھر بلے ہی بلے، اتھے بھی بلے بلے، قبر میں بھی بلے بلے اور حشر میں بھی بلے بلے۔ اب آئے مالی عبادت، مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے میت کو کہ نہیں؟ صحیح۔ یہ بخاری مسلم کی رٹ لگانے والے ہر وقت بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم، ان کو یہ باب بھول گیا مسلم کا۔ امام مسلم نے پورا باب بنایا وصول الثواب عن المیت الیہ، میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس میں یہ حدیث بھول گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ایو صدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ سرکار نے فرمایا پانی کا صدقہ۔ یہ بھول گئے حضرت سعد نے اپنی ماں کے لیے پورا باغ ہدیہ کیا تھا، اس کا ثواب پہنچایا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا کر، تیرے ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اگر حضرت سعد کی ماں کو پہنچ سکتا ہے، اگر صحابہ کو پانی کا ثواب پہنچ سکتا ہے، تو آج اہل سنت صحابہ کے غلاموں کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب تیسری مثال ہے مرکب عبادت۔ مرکب عبادت، اس پر بھی کچھ کہوں گا، آگے چلیں گے، وقت کافی ہوتا جا رہا ہے۔ مرکب عبادت پر بھی سنتے چلیے، جس پر مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن بھی خرچ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر سال 2 بکروں کو ذبح فرمایا کرتے، 2 مینڈوں۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ، اس کی کیا حکمت؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو میں مصطفیٰ کے لیے، اور دوسرا ہر امت کے اس بندے کے لیے جو قربانی نہیں کر سکتا، میں مصطفیٰ آج ان کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر سرکار کی قربانی کا ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے تو یار ہم اگر کام کریں تو ان کو کیوں ثواب نہیں پہنچے گا؟ ہم ان کے لیے کوئی کام کریں تو ان کو ثواب کیوں نہیں پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ وہ لجپال، ویسے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ قرضہ پکڑنے کو جاتے ہیں، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں، اور تمہاری قسمت کو سلام، جس نے قربانی کی اپنے مال سے کی، اور جس کے پاس سکت نہیں تھی مصطفیٰ اس کی طرف سے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ مزید شرف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا علامہ صاحب یہ دین میں نیا کام نہیں؟ حالانکہ آپ نے یہ اتنی جو ہے روایات پڑھی ہیں ہمارے سامنے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ کرنا ثابت ہے تو پھر اس کو دین میں نیا کام کہنا یہ کیسا ہے؟ اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اللہ بھی اجازت ارشاد فرما رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے، پھر بھی جو کہتے ہیں ضد کرتے ہیں، نہیں 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 یہ نیا کام ہے، یہ نیا کام ہے، یہ نیا کام۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، نیا کام کیا ہے؟ جس کی اجازت اللہ رسول دے، جس کی اجازت دین دے، اس کام کو کرنا نیا کام ہے، یا اس کام پر حرام کا فتویٰ لگانا نیا کام ہے؟ اس کام سے روکنا نیا کام ہے؟ نیا کام کون کر رہا ہے؟ ہم تو اس طریقے پر چلنے کے پابند ہیں جو اللہ رسول بتائیں، ہم اس طریقے پر چلیں، یہ نیا کام تم کہتے ہو، اور جس طرح تم روک رہے ہو، جس کی اجازت اللہ رسول دے رہے ہیں، یہ نیا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جی تو علامہ صاحب آپ نے بتایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے لیے وصال کیا کرتے تھے، اور یہ سارے معاملات آپ نے بتائے، لیکن علامہ صاحب کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دن مختص کر کے گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے کہا کہ میں آج خاص اس کام کے لیے آیا ہوں؟ کیا اس معاملے میں احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں، یا اس کے اوپر جسٹ پھر وہی بات کہ ہمارے پاس بزرگوں کے اقوال کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسے تو جس کی اجازت اللہ رسول دیں اس پر ہم کسی کے پابند نہیں، اور دوسرا ہم کسی کے مطالبے کے پابند بھی نہیں۔ جی میرے مطابق دلیل ہو، کیوں بھائی؟ اللہ رسول کے قواعد کے مطابق ہو، بات ختم ہے۔ ہم کسی کے معیار کے یا کسی کی پابندی کے پابند نہیں کہ ہماری دلیل کے مطابق ہمیں دلیل دی جائے، ہماری تقاضے کے مطابق ہمیں دلیل دی جائے۔ کیوں بھائی؟ ہم قرآن و حدیث سے دلیل دیں گے، لیکن چلو ہم دکھاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے دن کسی صحابی کے گھر گئے ہوں، جا کر دعا بھی کی ہو، مغفرت کی، تو حضرت معاذ سرکار کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھا ہوں، زنا کر بیٹھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں کیا ہوگا، یہ سرکار نے درگزر فرمایا۔ پھر اقرار جرم کیا،
پھر اقرار جرم کیا. قصہ مختصر یہ کہ سنسار کر دیا گیا. لوگوں میں بات پھیلی صحابی کے خلاف، لوگوں میں بات پھیلی پتہ نہیں ماعز کیسا تھا. سرکار سے صحابی کے خلاف باتیں برداشت نہ ہو. سرکار سارے صحابہ کو لے کے حضرت ماعز کے گھر تیسرے دن یا دوسرے دن پہنچ گئے. اچھا سرکار وہ ہیں جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ فوری عطا فرمائے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، جن کی رضا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ سارے مل کے اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرو. اللہ. سرکار دوسرے یا تیسرے دن گئے، صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا دوسرا تھا یا تیسرا تھا، حضرت ماعز کے گھر جا کر سرکار نے سب کو کہا اجتماعی دعا کرو. سرکار نے دعا بھی کروائی. دعا کروانے کے بعد مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں، سرکار نے دعا فرمائی. کیوں؟ پتا تھا نا اجتماعی دعا میں برکت ہے، اور یہ بھی سرکار کو پتا تھا آنے والے لوگوں کے لیے سنت بن جائے کہ میں مصطفیٰ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہوں دعا مانگو، تمہاری دعا کرنے سے تمہارا بھی فائدہ ہوگا، مرنے والے کا بھی فائدہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے واقعے کے بعد فرمایا تم ماعز کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو، اگر جس طرح کی پختہ توبہ اس نے کی تم سب میں تقسیم کر دی جائے، تم سب کی توبہ کو وہ کفایت کر جائے، تمہارے سارے کفایت ہو جائے. اتنی توبہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی تھی. پتہ نہیں کس جرت سے یہ لوگ توہین کرتے ہیں. سرکار کا طریقہ ہے یہ. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا علامہ صاحب، یہ تو سارے معاملات یہاں تک تو آپ نے کلیئر کر دیے، لیکن اب ایک اور بہت بڑا اعتراض ہے. دن مخصوص کر دیے، ان دنوں کے مخصوص کرنے کے پیچھے کوئی وجہ ہے یا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مخالفین نے، وہ کہتے ہیں نا جی یہ ہمارے مخالف پتہ ہے کس طرح خوش ہوتے ہیں، نظریہ ان کا ہو زبان ہماری، بیان ہم کریں گے نظریہ تمہارا ہوگا. کیوں جی؟ کوئی دن کی تخصیص نہیں ہے اہل سنت میں. اچھا. ہم شرعی طور پر کوئی تخصیص نہیں کرتے. صحیح. بلکہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل برکت نے لکھا جو بندہ یہ کہے گا تیسرے دن ثواب پہنچتا ہے، دوسرے دن اور چوتھے دن نہیں پہنچتا، وہ گناہ گار ہوگا. یا یہ کہے گا دوسرے اور چوتھے دن تو پہنچے گا، تیسرے دن نہیں پہنچتا، ہم کوئی وہ بھی گناہ گار ہوگا. ہم کسی قسم کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں. ہم تخصیص نہیں کرتے. ہاں انتظامی سہولت کی خاطر کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کس دن ہم سارے بیٹھیں گے دعا کریں گے، صرف اس لیے ہم ایک دن خاص کرتے ہیں، اور یہ شرعاً جائز ہے. جس طرح بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کرتے تھے. انہوں نے واعظ کے لیے دن خاص کیا کہ نہیں؟ انتظامی سہولت کو. اب یہ جائیں کہیں اور کہیں ہم جلسے پر آئیں گے، چونکہ دن خاص کرنا غیر شرعی ہے، ہم دن نہیں خاص کرتے، اعلان کرتے ہیں اس مسجد میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی آ کر تقریر کر جائے گا، آ کر ثواب دارین حاصل کریں. تو کون آئے گا؟ کیونکہ بندہ اور دن خاص تو کرنا پڑے گا. بالکل. ایک دفعہ بحث ہوئی، میرے دادا جان شیر اہل سنت امام المناظرین کی، تو دادا جان نے کہا ہم نہیں دن خاص کرتے، لیکن وہ جناب ضد پہ بیٹھے نہیں تم دن خاص کرتے ہو، تم دن خاص کرتے ہو، تم دن خاص کرتے ہو. فرمایا نہیں کرتے، صرف انتظامی سہولت ہے. فرمایا انتظامی سہولت ہو، کہا انتظامی سہولت ہو تم بدعت کرتے ہو. فرمایا اچھا تو یہ بتا تیری تھی ہے کوئی بیٹی ہے؟ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا ہم شہردار ہے، آنا جانا ہو سکتا ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، بتا. کہتا ہے شادی شدہ کے کواری. فرمایا تو بھی اعلان کریں میری بیٹی کا نکاح ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت تو میرے رشتہ دار آ جائیں اور آ کے رشتہ ہو جائے گا. صاحب اعلان بس اتنا تاریخ بتانا، کیونکہ غیر شرعی ہے یہ کام تمہارے فتوے کے مطابق. ہم نہیں کرتے ایسے. بلکہ آپ کو ایک زندہ مثال دوں، میرے چاچو جان چودھری محمد اکرم صاحب، پچھلے کلپ میں بھی ذکر ہوا تھا، ان کی وفات ہوئی کل کس دن ہوئے؟ جنازے کے گھنٹے بعد. کل ہو گئے تھے جنازے کے گھنٹے بعد. جمعے کی نماز کے بعد جنازہ تھا، تدفین ہوئی، عصر کے بعد کل شریف ہو گئے، اصالہ ثواب کی محفل ہوگی. تو اس میں دن تو خاص ہم کرتے ہی نہیں، صرف انتظامی سہولت کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے دن خاص کیا جائے. بالکل. اور پھر صرف یہی نہیں، ایک اور بات سنتے جائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف حدیث نمبر 1193، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دن خاص کیا تھا قباء مسجد میں جانے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کے روز
پیدل مسجد قباء میں جایا کرتے تھے. تو دن انتظامی سہولت کے لیے خاص کرنا مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت. علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہاں تک تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ جو یتیموں کے گھر جایا جاتا ہے، ان کا مال کھایا جاتا ہے، کیا یہ ظلم نہیں؟ ایک تو ان کا ابا فوت ہو گیا یا اماں فوت ہو گئی یا بیٹا بیٹی کوئی فوت ہو گیا، ان کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور دوسری جانب اتنے لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن جا کے جناب ان کے ہاں کھانا کھاتے ہیں. تو یہ کیا یتیموں جن کا باپ فوت ہو جائے ان پر تو پہلے ہی مصیبتیں اور بلائیں آ چکی ہیں، کیا ان کے اوپر یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کا مال کھایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا کہ اس کے اندر بھی آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود ہیں، یا آپ کہتے ہیں یا اہل سنت کے ہاں اس کے بارے میں کیا موقف ہے، اس پر ہمیں تفصیلی طور پہ آپ آگاہ کریں. جس طرح یتیم کا مال کھانا ظلم ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے، جس طرح یتیم کا مال کھانا بہت بری بات، اسی طرح بہتان بازی بھی بہت بری بات. اگر یتیم کا مال کھانا برا ہے تو کسی مسلک پر اپنے دل کی مرضی کا الزام لگانا کون سا اچھی بات ہے؟ ہم کوئی نہیں کہتے کہ کھانا کھلایا جائے، ہم کوئی طریقہ خاص نہیں کرتے ایصال ثواب کے لیے، بلکہ ہم کہتے ہیں جس بندے نے ادھار پکڑ کر ختم دلایا اس کو ثواب نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دے گا. جو بندہ صرف دنیا کو خوش کرنے کی خاطر یا دنیا کی رسم کی خاطر یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا. تم نہیں کر سکتے، کبھی یوں بھی تو کرو، مسجد میں آؤ، لوگوں کو بٹھاؤ اور کہو قرآن شریف پڑھو اور گھروں کو جاؤ، یہی میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے، میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہے. تو یہ طریقہ بھی بالکل ٹھیک ہے. صحیح. تو ہم کون سا کھانے کی پابندی لگاتے ہیں؟ بس خود اپنی خود ساختہ بات بنا کر اس پر اڑ جانا. اللہ تعالیٰ اس بات سے ہدایت عطا فرمائے. یتیم کا مال ظلمن کھانا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کے گھر میں بندہ فوت ہو اس کے گھر میں ہانڈی نہ پکے، بلکہ اس کے گھر میں خود کھانے کا انتظام بندہ کرے. ان کے گھر سے نہ کھائے، بلکہ جائے اور وہاں کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور مرنے والے کو ایصال ثواب کرے. یہی تو اصل ایصال ثواب ہے. صحیح. یہی تو اصل ایصال ثواب ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو صحیح طریقہ بتانا، ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا اصل طریقہ کیا ہے. جس طرح یہ ظلم ہے کہ یہ خاص کرتے ہیں اور مجبور ہو کر کمر ٹوٹتی ہے ٹوٹے، ختم نہیں جانا چاہیے، اسی طرح یہ ظلم ہے تو یہ بہتان بازی بھی تو ظلم ہے. یہ کیا واضح موقف ہے اس پر ہمارا، اس میں کوئی مبہم بات نہیں ہے کہ اگر بلانے والے نے اس نیت سے کھانا بنایا ہو کہ لوگ کھانا کھائیں گے، لوگ کھانا کھائیں گے، مجھے ثواب ملے گا، میں اپنی ماں کو بخشوں گا، تو پھر جائز ہے. صحیح. لیکن لازم کر لینا اپنے اوپر کوئی جائز نہیں ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. صحیح. میں کئی لوگوں کا ایسے جانتا ہوں، ان کے کلوں کا ختم تھا، اس نے گھر میں کچھ تسبیح رکھی اور تسبیح جو آتا گیا اس کو کہا ایک ایک پڑھو اور جاؤ، پانی شانی پلا دیا، بس کہا یہی کلوں کا ختم ہے. صحیح. کوئی نہیں ظلم کیا جاتا. یہ خود اپنے ذہنوں میں انہوں نے دیواریں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، ہم بری ہیں ان سے. اچھا علامہ صاحب، ایک آخری سوال ہے، وہ یہ کہ قرآن تو سوئی امتوں کو جگانے کے لیے آیا تھا، قرآن تو امت مسلمہ کو دنیا میں نمایاں کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو عجیب کام میں رکھ لیا ہے. ہم نے جناب اس کو قرآن کو اوپر پڑھ کے کھانے کے اوپر اس کام کے لیے رکھ لیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ جناب جس قرآن کا جو مقصد تھا اس مقصد سے ہم بھول گئے اور نئے مقصد کے لیے ہم نے یہ شروع کر لیا؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ موقف ٹھیک ہے؟ بالکل آپ نے بہترین بات کہی. سوال کیا کہ قرآن تو قوموں کو جگانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ کھانوں پر پڑھنے کے. کیا یہ کھانوں پر پڑھنا جائز ہے؟ ایک بات ہے اس کا مقصد کھانوں پر پڑھنا تو نہیں تھا. اس کا مقصد اس کے لفظوں سے برکت حاصل کرنا تو نہیں تھا. اس کا مقصد یہی تھا کہ اس سے قوم کو جگایا جائے. اسی لیے ہمارا نظریہ ہے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ قرآن کے فہم کو عام کیا جائے. اللہ، سب سے بڑی بات یہ قرآن کے فہم کو عام کیا جائے. اور اس قرآن کے فہم کو جب عام کیا جائے گا، اسی لیے ہم جب ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں وہ قرآن فہمی کے لیے ایک بیان بھی رکھتے ہیں. اور کوشش یہی کرنی چاہیے سریلے نعت خواہ نہ آئیں، سریلے لوگ نہ آئیں، بلکہ وہ آئیں، سر والے آئیں، لیکن وہ آئیں جو قرآن بیان کریں، جو فرمان مصطفیٰ بیان کریں. اور دوسری بات کہ یہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ تو نبی علیہ السلام نے کرنا ہے نا. یہ تو نہیں جو بات ہمیں اچھی لگ رہی ہے شریعت کا فیصلہ وہ ہوگا. شریعت تو سرکار کے فرامین کا مطلب ہے. سرکار کے سامنے ایک صحابی کھانا کھا رہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا
کھانا کھاتے کھاتے بھول گئے کہ انہوں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں. کھاتے کھاتے ان کو یاد ہے بسم اللہ تو میں نے پڑھی نہیں. درمیان میں بسم اللہ پڑھی. فضاحک النبی، نبی علیہ السلام مسکرائے. اللہ یہاں پر ایک بات کروں، ایک شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ کھلا میدان ہو، ستارے چمکتے دمکتے ہوں، ستاروں کو دیکھا جائے بہت خوبصورت نظارہ دیتے ہیں. یہ ستاروں کا تبسم ہے نظر نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. نبی علیہ السلام ہنس پڑے. نبی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ تم کھانا کھا رہے تھے، شیطان تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. جب تم نے بسم اللہ پڑھ لی شیطان کو الٹی آ گئی. بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہے قرآن پاک کا حصہ، قرآن پاک میں کا حصہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے وہاں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں یہ بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے پڑھی، جس کھانے پر قرآن پڑھا گیا شیطانوں کو ہضم نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھانوں پر قرآن پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. جی تو سامعین، علامہ صاحب نے ہمارے سامنے یہ موضوع روز روشن کی طرح عیاں کر دیا اور اس کے اوپر جتنے بھی اشکالات تھے ان تمام اشکالات کو دور کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.